स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं आप? आपने अपने नोट्स कलेक्ट कर लिए हैं मेन ऑफिस से, ब्रांच 3 अकाउंट ऑफिस से। आपने अपने जो हार्ड कॉपी नोट्स हैं वो ले लेने हैं और अपना वर्क जो है वो स्टार्ट, कुछ बच्चों ने तो कर भी दिया होगा और जो बच्चे अभी रहते हैं वो स्टार्ट कर दें वर्क, ताकि आपके ये जो क्वेश्चंस जो रह गई हैं इसमें आपका ये वाला वर्क फिनिश हो जाए, जो जो लेक्चर्स हम करवा रहे हैं। तो आज आपका क्लास 1 का लेक्चर है उर्दू का। आज हमारा दूसरा लेक्चर है क्लास 1 का और हमारा सबक है सबक नंबर 13। सब बच्चे अपनी बुक ओपन कर लें और पेंसिल रेजर अपने पास रखें ताकि बुक वर्क जो है वो आप साथ साथ सॉल्व करते रहें, ठीक है। जब आप इसकी रीडिंग करेंगे खुद भी, तो आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसका नेम है जन्नत में घर। क्या नेम है सबक का? जन्नत में घर जी। तो इसमें जन्नत में घर जो राइटर है, जो मुसन्निफ है, उसने इस सबक में ये बताया है कि हमें जन्नत में घर कैसे मिल सकता है। सबका दिल चाहता है ना कि हम जन्नत में जाएं, किसी का भी दिल नहीं चाहता दोज़ख में जाने का। हमें पता है कि जन्नत क्या है और दोज़ख क्या है। जन्नत क्या है? जन्नत अल्लाह ताला ने ऐसा घर बनाया इंसान का जो हमें मरने के बाद मिलेगा, और जो लोग जिनके अमाल अच्छे होंगे, जिन्होंने बहुत सारी नेकियां की होंगी, जो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करते हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों पर अमल पैरा होते हैं, उनकी ज़िंदगी से हमें कितने वाक़यात मिलते हैं और हम उनकी सुन्नत पर अमल करते हैं, तो हम एक नेक इंसान कहलाते हैं। तो जिनका अमाल, जिन लोगों के अमाल अच्छे होंगे, क़यामत वाले दिन जब हिसाब लिया जाएगा, तो जिनके अमाल अच्छे होंगे वो जन्नत में जाएंगे और जिनके अमाल बुरे होंगे ऑब्वियसली वो दोज़ख में ही जाएंगे। तो सबका दिल चाहता है ना कि हम जन्नत में जाएं। हमें भी घर में भी हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं, टीचर्स भी कहते हैं, ये अच्छा काम करो, ये काम करो तो जन्नत मिलती है और ये काम करो तो दोज़ख मिलती है। हमें साथ साथ हमारे पेरेंट्स भी बताते हैं, हमारे टीचर्स भी बताते हैं, तो हमें उन बातों को फॉलो करना चाहिए। अब हम देखें सबक में दानिश के बारे में। ये सबक है जिसमें वो स्कूल जा रहा होता है। तो स्कूल जाते जाते क्या होता है, उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है, तो उसके पास जाता है और उसको सलाम करता है और उनसे पूछता है कि आप क्यों परेशान हैं बाबा जी। तो वो बूढ़ा आदमी उनको बताता है, दानिश को बताता है कि मेरा जो बटुआ है वो खो गया है, गुम हो गया है, तो भूख, प्यास और थकावट की वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा, इसलिए मैं यहाँ दरख्त के नीचे टेक लगाकर बैठ गया हूँ। तो दानिश को बात याद आती है, तो उसकी अम्मी ने उसको बताई होती है कि नेकी करना बहुत अच्छी बात है और नेकी करने वाले को जन्नत मिलती है। तो दानिश जब स्कूल जाते हैं, आप लोग लंच बॉक्स लेके जाते हैं, वाटर बॉटल लेके जाते हैं, तो उसके पास भी लंच भी था और बोतल भी थी पानी की। उसने वो बोतल निकाल कर बूढ़े आदमी को वो पानी पिलाया बोतल से, और उसको अपना टिफ़िन भी निकाल कर दिया, लंच बॉक्स भी निकाल कर दिया। और इस तरह बूढ़े आदमी ने जब खाना खा लिया, पानी पी लिया, तो वो दानिश को बहुत सारी दुआएं दी और दानिश को भी दिली खुशी हुई कि उसने आज सुबह सुबह एक नेकी का काम किया है, और फिर वो खुशी खुशी स्कूल चला गया। अब क्या हुआ, बूढ़े ने रोटी का एक टुकड़ा अपनी बकरी को डाला और खुद भी खाया, और उसके साथ बकरी भी थी एक बूढ़े आदमी के साथ। तो उस दरख्त पर एक चिड़िया का घोंसला भी था जहाँ पर वो टेक लगाकर बैठा था, और उसमें चिड़िया के बच्चे भी थे साथ ही चिड़िया के, और वो भूख से चूं चूं कर रहे थे। मुसाफिर ने रोटी का एक टुकड़ा एक तरफ रख दिया और चिड़िया रोटी का टुकड़ा लेकर उड़ गई। आपको पता है ना, जब हम परिंदों को दाना डालते हैं या रोटी अगर हमारी बच जाती है तो हम उसको बारीक बारीक करके परिंदों को छत पे डाल कर आएँ या सहन में किसी एक किनारे पे कोने में डाल दें, तो वो जब हम वहाँ से हट जाएं तो वो परिंदे आकर उसको खा लेते हैं, चुग लेते हैं। तो इसी तरह से मुसाफिर ने भी रोटी का, उसने जब चिड़िया की आवाज़ सुनी तो उसने एक टुकड़ा जो है रोटी का वहाँ रख दिया साइड पर, और वो चिड़िया जो है वो रोटी का टुकड़ा लेकर उड़ गई और बच्चों को खिलाने लगी। इस तरह से जब रोटी की खुशबू फैली तो वहाँ पर थोड़ी सी चूंटियाँ भी आ गईं और रोटी के छोटे छोटे ज़र्रे जो हैं वो ज़मीन पर गिरे हुए थे, तो उसने वो खा लिए उन चूंटियों ने।
دانش نے بوڑھے مسافر کی مدد کر کے جو نیکی کا کام کیا اس کی وجہ سے کس کس کا فائدہ ہوا؟ بکری، چڑیا، چونٹیاں، کتنے جانوروں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ان کے ساتھ. تو نیکی کا ایک فائدہ نہیں ہوا، اس کو بہت سارے فائدے ہوئے. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ نیکی کا اثر، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا اثر بہت دور تک جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو جنت میں گھر دیتے ہیں. اور اس لیے نیکی کے کام کرتے رہیں تاکہ ہمیں جنت میں گھر مل سکے. اسی طرح سے آپ کے گھر میں بھی اگر کوئی فقیر آتا ہے، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمارے گھر میں بھی آیا کرتے تھے، فقیر آتے ہوتے تھے، تو ہمارے جو پیرنٹس تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ ان کو وہاں بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے. اب آج کل تو تھوڑا سا ٹرینڈ بدل گیا ہے کہ پتہ نہیں یہ فقیر ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں، ہم نہیں جانتے ہوتے، ہم ڈور ہی اوپن نہیں کرتے، ہم ڈور کے ایک سائڈ سے ان کو منی دے دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں. ہم ڈور اوپن کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. آج کل حالات جو ہیں وہ بدل گئے ہیں، پہلے حالات اور ہوا کرتے تھے اور ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ ضرور ایسا کیا کرتے تھے. وہ جو فقیر تھے وہ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور پھر دعا دے کر جاتے تھے. تو اب پتہ نہیں چلتا کہ کون فقیر ہیں اور کون پروفیشنل ہیں، مطلب جن کو مانگنے کی عادت، کچھ لوگ عادتاً مانگنے آ جاتے ہیں، ان کو اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی، وہ کام نہیں کرتے اور ویسے ہی آ جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے ان کو تو نہیں دینا چاہیے نا، وہ مستحق نہیں ہوتے. لیکن کچھ لوگ مستحق ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں اور بچوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ وہ ڈور اوپن نہ کریں. لیکن ہمیں ارد گرد ہمیں اپنے محلے میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کون غریب لوگ ہیں، کون ہمارے ہمسائے ایسے ہیں جو جن کے پاس پیسے کم ہیں، جو 3 وقت کی روٹی جو ہے وہ پیٹ بھر کر نہیں کھا سکتے. تو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. اپنی گلی، اپنی جو اسٹریٹ ہے آپ کی، اپنی گلی میں آپ دیکھیں، آپ کے رائٹ سائڈ پہ، آپ کے لیفٹ سائڈ پہ آپ اپنے نیبرز کا خیال رکھیں. اور یہ تو ہماری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا چاہیے. جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھے. تو اگر ہم کسی کو، ہمارے پاس بھی اتنا نہیں ہے، تو ہم اگر کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو ہم ایٹ لیسٹ اس کے ساتھ مسکرا کر بات بھی تو کر سکتے ہیں نا. مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے، اس کی بھی نیکی ہے. مسکرا کر بات کرنا کسی کے ساتھ، اس کی بھی نیکی ہے. اگر ہم کسی کو، جیسے ہم بعض اوقات کوئی مانگنے آتا ہے تو ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، یہ بری بات ہے. اگر آپ نے نہیں دینا تو نہیں دیں، لیکن ڈانٹے مت، ٹھیک ہے؟ آپ ایسے ہی آرام سے کہہ دیں کہ معاف کر دیں، ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، اس طرح سے کچھ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم اچھے عمل کرتے ہیں تو ہمیں، ہمارے جو ہم سے بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں، جو ہم سے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کر ہمیں فالو کرتے ہیں. جس طرح ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، پھر ان کے بعد اپنے پیرنٹس کو فالو کرتے ہیں، اپنے ٹیچرز کو فالو کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہمیں فالو کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عمل کریں، اچھے کام کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اچھے رہیں، کسی کو تکلیف نہ دیں. کسی کے ساتھ، اپنے بہن بھائی ہی ہم گھر میں رہتے ہیں نا، تو گھر میں لڑائی نہیں کرنی، اپنے والدین کا حکم ماننا ہے اور اپنے جو بھی اور ایلڈرز ہیں ان کی آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اچھے کام ہیں. اتنے سارے اچھے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور ہم کرتے بھی ہیں، اور آپ نے ان کو، ٹھیک ہے، فالو کرنا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں. یہ کسی مصیبت، یہ آپ نیچے دیکھیں بک کے جو سبق ہے اس کے نیچے ہے، کسی مصیبت زدہ کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے. جب بھی موقع ملے آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کریں. یہ آپ جو نیچے رائٹ کیا ہوا ہوتا ہے نا، یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے، یہ آپ پڑھا کریں. اور جنت کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جنت میں داخلے کے 8 دروازے ہیں. یہ جنت کے بارے میں انفارمیشن دی گئی ہے. اور جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، یا ہمارے جو رشتہ دار، جو ہمارے فیملی میں سے کوئی ممبر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہو، تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جنت الفردوس جو ہے وہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے. اب آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور آپ کو پڑھ کر اچھا لگے گا، اچھا مزے کا لیسن ہے. اور اب ہم اس کے اہم الفاظ دیکھتے ہیں جس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے رف کاپی پر، اور پھر اس کو نیٹ پر بھی کرنا ہے. اہم الفاظ ہیں مسافر، لاغر،
जन्नत, रेंगती और घोंसला। ये 5 लफ्ज हैं। ये आपने क्या करना है, 5 अल्फाज को कॉपी पर लिखना भी है और इसको आपने याद भी करना है। कौन कौन से हैं? मुसाफिर, जन्नत, लागर, रेंगती और घोंसला। अब आपने इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका जब आप ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करते हैं ना इमला की, तो आपका कोई नंबर भी डिटेक्ट नहीं होता। इसके दंदानों का ख्याल रखना है, नुक्तों का ख्याल रखना है। जब आपका एक नुक्ता भी मिस हो जाता है या एक दंदाना भी मिस हो जाता है ना, जैसे कि मुसाफिर में सीन है, तो आपका वो पूरा नंबर ही चला जाता है, क्योंकि ये इमला के अल्फाज हैं। इमला में नंबर जब एक गलती होती है तो वो पूरा लफ्ज ही गलत माना जाता है। नेक्स्ट पेज ओपन करें, पेज नंबर 76। इसके अल्फाज मायनी है। अल्फाज मायनी तो 1 क्लास में नहीं करवाए हुए। नीचे चलते हैं हम, सवालात के जवाबात। दानिश कहाँ जा रहा था? दानिश स्कूल जा रहा था। दानिश को दरख्त के नीचे कौन नजर आया? बूढ़ा मुसाफिर। मुसाफिर क्यों परेशान था? क्योंकि उसका बटुआ खो गया था। चिड़िया रोटी का टुकड़ा लेकर क्यों उड़ गई? क्योंकि चिड़िया के बच्चे भूखे थे। जन्नत किन लोगों को मिलती है? जाहिर है जन्नत नेकी करने वालों को मिलती है। उसके बाद है पेज 77। ये जो सवालात के जवाब है ना 76 पेज पर, ये आपने कॉपी पर हल करने हैं, ठीक है। कॉपी पर आपने 3rd टर्म की कॉपी का टैग लगाकर, तो आपने पहले इमला के अल्फाज राइट करने हैं, सबक का नाम लिखना है और फिर सबक नंबर, सबक का नाम और फिर इमला और फिर सवालात के जवाबात। अब यह है पेज नंबर 77। इसमें है दुरुस्त अल्फाज लगाकर जुमले मुकम्मल करें। ये अल्फाज साथ दिए गए हैं और आपने इनको फिल करना है। आप इसी वक्त भी फिल कर सकते हैं। नेकी का डैश बहुत दूर तक जाता है। अब इसमें से हम कौन सा लफ्ज चूज करेंगे? बनाते, घर, काम, अल्लाह ताला, असर, 5 लफ्ज हैं, तो इसमें से हम चूज करेंगे नेकी का असर बहुत दूर तक जाता है। और डैश नेकी करने वाले को जन्नत में घर देते हैं। कौन घर देते हैं? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला आ गया। उसके बाद है जन्नत में घर, यहाँ से घर ले लिया, यहाँ घर लिख लिया, इसलिए नेकी के डैश करते रहें। अब यहाँ पर 2 लफ्ज रह गए हैं, काम और बनाते, तो यहाँ पर क्या आएगा? नेकी के काम करते रहें और जन्नत में अपना घर बनाते रहें। ये आपने यहाँ पर फिल कर लिया। बुक पर आपने ये काम करना है, नोटबुक पर नहीं। नेक्स्ट आपका है मिसाल के मुताबिक नीचे दिए गए खानों में अल्फाज तलाश करें, मुतल्लिका खानों के गिर्द दायरा लगाएं। ये अब आपने खुद करना है। ये पजल है जो आप अपनी साइंस की बुक में भी करते हैं, कभी आपकी इंग्लिश की बुक में भी होती है, या डिफरेंट बुक्स में होती है। तो ये तो मज़े की एक्टिविटी है। ये वाले आपको अल्फाज ऊपर दे दिए गए हैं, चिड़िया, बूढ़ा, दरख्त, लागर और घोंसला। आपने इस पजल में से ये लफ्ज को कहाँ पर, जैसे कि ये फर्स्ट है, पहली वाली लाइन में है चेड़े, छोटी ये अलिफ, तो अब हम इसको क्या, ये है क्या बनता है? ये चिड़िया। अब ये वाला लफ्ज आ गया हमारे पास। अब इसको हमने ऐसे सर्कल कर देना है। इसी तरह से बाकी लफ्ज आपने इनको तलाश करना है इसमें और उसको सर्कल करना है। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है पेज नंबर 78 है। सबक में घे से घोंसला लफ्ज आया है। आप भी घे से शुरू होने वाले 5 अल्फाज लिखें। तो ये देखें बोर्ड पर, घे से अल्फाज बनते हैं। ये आप अपने जो आपकी बुक पर स्पेस दी गई है इस पर आप लिख सकते हैं। घोंसला, घे से घोंसला, घे से घास, घे से घर, घे से घोड़ा, घे से घंटा, और भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। घे से घबराना, घे से घुमांड, और आप इनके अलावा भी जो आपको समझ में आते हैं घे से शुरू होने वाले लफ्ज वो आप लिख सकते हैं। ये आपने यहाँ बुक पर ही लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है जुमले पढ़ें और काकी के लगा कर खाली जगह पूर्ण करें।
یہ کی اور کے کا یہ 3 آپشنس دیے گئے ہیں. اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر آپ نے پہلے اس کو بول کر دیکھنا ہے کہ کی لگے گی, کا یا کے لگے گا. یہ مسافر ڈیش بکری ہے. یہ مسافر کا بکری ہے نہیں, کے بکری ہے نو. یہ مسافر کی بکری ہے. مؤنث ہے نا تو مؤنث کے ساتھ کی لگتا ہے. وہ چڑیا گھونسلہ, اب گھونسلہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. ابھی ہم مذکر مؤنث بھی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. وہ چڑیا کا گھونسلہ ہے. یہ دانش کا اسکول ہے. چڑیا کے بچے بھوکے تھے. بوڑھا مسافر درخت کے نیچے بیٹھا تھا. یہ کا کی کا استعمال تو آپ بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے پیج نمبر 79. مذکر الفاظ کے آخر میں ہے بڑھا کر مؤنث بنائیں. یہ دیکھیں مذکر اور مؤنث. مذکر کیا ہوتا ہے؟ جو جیسے آدمی کو کہتے ہیں اور عورت ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتی ہے, اسی طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زاہد. زاہد کا مطلب ہوتا ہے نیک, نیک آدمی. تو اب اس کے ساتھ ہم اب آخر میں اس کے کیا لگا دیں گے؟ ہے لگا دیں گے. یہ ہے والے مذکر مؤنث ہیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ زاہدہ. یہ نام بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے نیک. زاہدہ کا مطلب بھی نیک عورت ہو گیا. والد, اب اس کے آخر میں ہم جب اے لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ والدہ. خادم, خادم کا مطلب ہوتا ہے خدمت کرنے والا, تو اس کے آخر میں ہے ہم اس طرح لگائیں گے خادمہ. معلم, استاد کو کہتے ہیں معلمہ. اس کے آخر میں بھی ہے اس طرح لگائیں گے, گول والا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ کے مذکر مؤنث ہے. یہ آپ نے بک پر ہی سولو کرنے ہیں. بک پر آپ کے باکسز دیے گئے ہیں, اس کے نیچے آپ اس کو لکھیں گے. اب یہ نیچے ہے سوچیں اور لکھیں. یہ ایکٹیویٹی ہے, یہ دیکھیں. سوچیں اور لکھیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر کوئی بھوکا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کھانا کھلانا چاہیے. اگر کسی کو پیاس لگی ہو تو پانی پلانا چاہیے. راستے میں پتھر پڑا ہو تو پتھر کو ہٹا دینا چاہیے. یہ بھی نیکی ہے. اگر راستے میں کوئی چیز پڑی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ کوئی گر جائے گا تو ہمیں اس کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے. گلی میں کوڑا پڑا ہو, گلی کو صاف کر دینا چاہیے. اور ہمیں خود بھی چاہیے کہ ہم اپنا جو کوڑا کرکٹ ہے جب ہم اپنا گھر صاف کریں تو باہر نہیں گرا دیں. ٹھیک ہے, اپنے ہم ڈسٹ بنز رکھتے ہیں نا اپنے گھر میں, اس میں ڈالیں. پھر اس کے بعد اس کو شاپر میں ڈال کے جہاں بھی کہیں وہ کنٹینرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں بڑے بڑے, وہاں جا کر اس کو ڈسپوز آف کر کے آئیں, گرا کر آئیں اس کو. نیکسٹ پیج ہے پیج نمبر 80. یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ آپ بک میں بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی بک میں. یہ چڑیا ہے اور چوزے ہیں جو گھونسلے میں بیٹھے ہیں. اب آپ نے اس کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کچھ لفظ آ رہے ہیں تو وہ لفظ آپ لکھ سکتے ہیں. یہاں پر لکھیں گے جو آپ کی یہاں پر سپیس دی گئی ہے. سب سے پہلے ہمیں دیکھ کے سب سے پہلے کیا نظر آ رہا ہے؟ چڑیا. تو ہم یہاں پر چڑیا لکھ دیں گے. اور گھونسلہ, اور چوں چوں کیوں کر رہے ہیں؟ بھوک کی وجہ سے ہم بھوک بھی لکھ سکتے ہیں. اور اس کے پاس ان کے لیے کیا ہے؟ کھانا ہے. اسی طرح سے آپ کے ذہن میں اور جو لفظ آ رہے ہیں, یہ 5 اس میں آپ کی اسپیس دی گئی ہے, 5 لائنیں لگی ہوئی ہیں. آپ نے یہ 5 فل ان دی بلینکس جو ہیں یہ فل کرنی ہیں اور اس کے نیچے اوپر دیے گئے الفاظ کی مدد سے 2 سطریں لکھنی ہیں. انہی الفاظ کی مدد سے آپ نے 2 سطریں رائٹ کر دینی ہیں جو نیچے 2 لائنیں دی گئی ہیں, جیسے کہ چڑیا کے بچوں کو بھوک لگی ہوئی ہے, یا چڑیا ان کے لیے کھانا لے کر آئی ہے, یا چڑیا کے بچے بھوکے ہیں. اس طرح کے سینٹینسز آپ اس میں لکھ سکتے ہیں انہی الفاظ کی مدد سے جو آپ نے پر کیے ہیں. اب یہ لیسن جو ہے یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنی ہے؟ ریڈنگ کرنی ہے, مشق کو کتاب پر حل کرنا ہے
اور سوالات کے جوابات اور املا کو کاپی پر حل کرنا ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے۔ سبق نمبر 13 کی بلند خوانی مشق کتاب اور کاپی پر حل کریں اور یاد کریں۔ اور اس کے علاوہ آج میں آپ کو مضمون کے بارے میں بھی بتا رہی ہوں۔ مضمون آپ کا ہے میرا پالتو جانور۔ تو مضمون کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کسی بھی عنوان پر معلومات یکجا کر کے اس کے ذیلی موضوعات پر روشنی ڈالتے ہوئے دلچسپ اور جامع مواد کو ترتیب، تسلسل اور روانی کے ساتھ پیش کرنا یا کسی موضوع پر ترتیب کے ساتھ اظہار خیال کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کو 3 اجزاء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ فرسٹ ہے تمہید، جس میں موضوع کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ پھر ہے نفس مضمون، جس میں موضوع کی تفصیلات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور پھر ہے خاتمہ، اینڈ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوئی ٹاپک لے لیتے ہیں، کوئی عنوان لے لیتے ہیں، تو پھر اس کے متعلق پہلے ہم معلومات جمع کرتے ہیں، اور جو ٹاپک ہوتا ہے نا تو اس کا پہلے تعارف کروایا جاتا ہے پہلے پیراگراف میں، پھر اس کی اگلی معلومات دی جاتی ہیں، اور پھر اس کا اینڈ کیا جاتا ہے، خاتمہ کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے میرا پالتو جانور۔ مضمون کا نام ہے پالتو جانور۔ کیا ہوتا ہے؟ جسے آپ گھر میں پالتے ہیں، جسے آپ شوق سے گھر میں رکھتے ہیں، اور وہ ڈینجرس بھی نہیں ہوتا، خطرناک بھی نہیں ہوتا، جیسے کہ بلی ہے، جیسے کتا ہے، جیسے آپ مرغیاں بھی رکھ لیتے ہیں، مطلب اپنے شوق سے آپ کوئی بھی جانور جو ہے خرگوش رکھ لیتے ہیں، اپنے شوق سے آپ کو جو جانور اچھا لگتا ہے آپ اس کو رکھتے ہیں، پھر آپ اس کے لیے گھر بناتے ہیں چھوٹا سا جس میں وہ رہتا ہے، پھر آپ اس کو کھانا بھی دیتے ہیں، اور پھر آپ اس کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے کہ میرا پالتو جانور، میرے پالتو جانور کا نام یہ ہے، میں نے یہ والا جانور رکھا ہے، اور اس کے متعلق اس کا رنگ کیسا ہے، وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، اور آپ کو وہ کیسا لگتا ہے۔ یہ والا آپ نے مضمون لکھنا ہے، اور یہ مضمون آپ کی جو نوٹس مل رہے ہیں اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے کاپی پر لکھنا ہے، اور اس کو پھر آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ یہ آپ کے 3rd ٹرم میں یہ والا مضمون جو ہے وہ شامل ہے، میرا پالتو جانور۔ آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی تھا۔ اب آپ نے یہ آپ کا ورک آپ کو میں نے دے دیا ہے، نیکسٹ ویک جب ہمارا لیکچر ہوگا تو آپ نے یہ ورک فنش کیا ہوا ہو، اور آپ نے پریویس جو آپ کو میں نے پڑھایا تھا بھینس پہ کوا نظم، وہ آپ نے کر لیا ہوگا کام، اور اس کو آپ نے ساتھ ہی ساتھ اس کو لرننگ کریں، ساتھ لرننگ کریں، تاکہ جب آپ اسکول آئیں آپ کے ٹیسٹ ہوں گے تو آپ کے اچھے مارکس آئیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور ہمارے لیے، اسکول کے لیے، ٹیچرز کے لیے دعائیں ضرور کریں، اپنے لیے بھی، سب کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہم بھی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔